السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا گیا ہے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ہمارے یہاں رواج ہے لوگ فوری طور پر قرآن خوانی کرنا چاہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے قرآن خوانی کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال آیا ہے، اس کے جواب میں بڑی بحث ہے فقہائے کرام کی۔ مطلقاً عمومی طور پر فی نفسی ہی اس شخص کے لیے کسی بھی وقت اصال ثواب، دعا مغفرت، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی اس سے دور بیٹھ کر تو کرنے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، وہ جائز ہی جائز ہے۔ میت کے قریب بیٹھ کر قرآن خوانی کرنے میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ اس کا مستفاد یہ ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، فی نفسی غسل میت سے پہلے میت سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ کر میت کے لیے صالح ثواب کرنے یا قرآن خوانی کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر میت کے قریب بیٹھ کر تلاوت کریں اور میت کو کپڑے یا چادر سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا ہو تب بھی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں تک ہمیں یہ سمجھ آیا، مطلقاً دور بیٹھ کر تو تلاوت ہر صورت میں کر سکتے ہیں، قریب اگر بیٹھے ہیں تو میت کو کپڑے یا چادر سے مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھے ہیں غسل سے پہلے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چادر سے ڈھانپ دیا ہے۔ ہاں، اگر میت کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا نہیں ہے، کھلی ہے، تو اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ جو میت کی موت کو بے وضو یعنی محدث پر محمول کرتے ہیں ان کے نزدیک جائز ہے، اور جو اسے خبث یعنی نجاست حقیقی پر محمول کرتے ہیں ان کے نزدیک وہاں پر تلاوت مکروہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غسل کے بعد تو آپ قریب بیٹھ کر ہر صورت میں چادر دیں یا نہ دیں، چادر سے میت کے جسم کو ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں، غسل دینے کے بعد تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن غسل دینے سے پہلے دور بیٹھ کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ قریب بیٹھ کر اگر چادر سے جسم کو ڈھانپ دیں تو بہر صورت کر سکتے ہیں۔ اگر چادر سے جسم کو نہیں ڈھانپا ہے پھر قریب بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے لیے علماء کرام کے دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس کو بھی دلیل سمجھنا ہے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جن کے نزدیک موت سے بدن نجس ہو جاتا ہے اور غسل میت اسے نجاست حقیقی سے تطہیر کے لیے رکھا گیا ہے، وہ قبل غسل میت کے پاس بیٹھ کر تلاوت کو منع کرتے ہیں جب تک اسے بالکل ڈھانک نہ دیا جائے کہ نجاست منکشفہ کا قرب ہوگا۔ اس پر آگے وہ دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صاحب تنویر نے یہ بات لکھی ہے، کارہ قراءۃ القرآن عنده الی تمام غسلہ، کہ میت کو غسل دینے تک اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ در مختار میں بھی ایک عبارت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، علامہ در مختار والا لکھتا ہے کہ امداد الفتح میں علامہ شرم بلالی نے اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قرآن مجید کو میت کی نجاست اور ناپاکی سے بچایا جائے، کیونکہ میت موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ پھر اس نجاست میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ نجاست خبث ہے، جن کے نزدیک یہ نجاست خبث ہے ان کے نزدیک بغیر چادر کے ڈھانپے قریب بیٹھ کے تلاوت جائز نہیں ہوگی، جبکہ بعض کے نزدیک حدث ہے، لہذا اس بنیاد پر لازم ہے کہ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز قرار دی جائے۔ جو حضرات اس نجاس موت کو میت کے لیے نجاست حدث سمجھتے ہیں، جیسے بے وضو کا آیات سے قرآن پڑھنا ہے، رد المختار کے اندر یہ عبارت موجود ہے، علامہ طحطاوی نے ذکر کی ہے۔ کیا ذکر کی ہے کہ اس کراہت کا محل یہ ہے کہ جب تلاوت کرنے والا میت کے قریب بیٹھا ہو، لیکن جب وہ اس سے دور بیٹھا ہے، میت کے قریب بیٹھا ہو تو پھر یہ باس ہے، دور بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے تو پھر تو قرات نہیں ہوگی۔ تو علامہ طحطاوی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ قرات بھی تب ہوگی جب میت کسی ایسے کپڑے سے جو اس کے سارے جسم کو چھپائے ڈھانپی ہوئی نہ ہو، یعنی ایسا کپڑا جو اس کے سارے جسم کو چھپائے
ایسے کپڑے سے اگر میت کا جسم ڈھانپا ہوا نہ ہو، غسل بھی نہ ہو، تو پھر اس کے قریب بیٹھ کر وہ کراہت ثابت ہوگی، بصورت دیگر کراہت نہیں ہوگی۔ یہ دو گروہ تھے۔ تو خلاصہ کلام اس مسئلے کا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزا۔ بہر صورت چادر ڈھانپ کے آپ قریب بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، اس بات کا خلاصہ یہ ہے۔